آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال جلت عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی من بعثہ بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی الحرم وبسقت فی الکرم اغصانها معتدلا وثمارها متہدلا مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی سفینۃ النجاة وعین الحیات والعدل المشتہر والامام الثانی عشر المہدی المنتظر عجل اللہ فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد الذین اذہب اللہ عنہم رجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین مل کر درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ صلی علی محمد آل محمد سب سے پہلے دعا ہے آخری سانسوں تک اللہ رب العزت عقیدہ حق پہ استقامت عطا فرمائے، موت کی آخری ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح و شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت یوسف زہرا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا دیں، مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد وآل محمد۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، سورہ الذاریات کی 55 نمبر آیت جناب کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، وذکر علماء کا مجمع ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس مبالغہ کا صیغہ ہے۔ وذکر تشدید جو آئی ہے یہ کثرت کے معنی میں ہے کہ کثرت کے ساتھ تم ذکر کرو۔ فإن الذکر تنفع المومنین، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنا یہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔
تو جب خداوند کریم نے اس آیت کو قرآن مجید میں ذکر کیا تو امت پہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تفسیر کو دیکھیں کہ اس ذکر سے مراد کیا ہے۔ 1400 سال کی کتب کو کھنگالا جائے تو فقط ایک ہی حدیث پیغمبر کی ملتی ہے۔ سید الانبیاء یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے، لِأَنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ، اس لیے کہ علی کا ذکر میں مصطفیٰ کا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ صلی علی محمد وآل محمد، آباد و شاد رہیں۔ تو یہ ذکر مومنین کے لیے نفع بخش ہے، مومن کو فائدہ دے گا یہ ذکر، اور کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا قرآن میں کچھ اور بھی آیات اس طرح کی ہیں کہ جہاں پہ پروردگار مومنین سے خطاب کر رہا ہے۔ ماہ مبارک ہے تو آیت صیام پڑھتے ہیں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھے جا چکے ہیں جس طرح تم سے پہلی والی امتوں پہ لکھے گئے تھے۔ کیا کافر پہ روزہ واجب نہیں ہے، فقط مومن پہ روزہ واجب ہے؟ آپ علماء آپ بہتر سمجھتے ہیں، فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ کفار پہ بھی عبادات واجب ہیں، کفار پہ بھی روزہ واجب ہے، لیکن ان سے اگر وہ روزے کو انجام دیں تو وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے عبادات کی صحت کے لیے قصد قربت شرط ہے، اور کافر جو ہے وہ قصد قربت انجام نہیں دے سکتا، اس لیے جب تک اس کے پاس ایمان نہ ہو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وجہ کیا ہے کہ فقط صاحبان ایمان کو خطاب ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، اور اسی طرح کی مومنین سے خطاب۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کا فائدہ فقط مومن کو ہوگا۔ ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ قرآن وہ ہے کہ جو مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اس قرآن سے جو شفا ہوگی فقط مومن کو ہوگی، یہ قرآن جو رحمت بن کے آیا ہے فقط مومن کے لیے آیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ موجود ہے کہ اگر 40 مرتبہ سورہ یاسین کا کوئی عمل کیا جائے اور 40 کی بجائے کوئی 42 مرتبہ پڑھ دے تو ہمارے ہاں خواتین کہتی ہیں کہ زیادہ پڑھ دیا، اس لیے وہ عمل ٹھیک نہیں ہوگا، ہمیں قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نہیں میرا بھائی، نہیں میرا دوست، قرآن کا فائدہ ہوگا اور قرآن کا نقصان نہیں ہوتا۔ قرآن کا جو نقصان ہے اسی آیت میں آگے ارشاد رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ قرآن کا جو خسارہ ہوگا اور قرآن جو نقصان نہیں پہنچائے گا فقط اس کو نہیں پہنچائے گا فائدہ جو ظالم ہوں گے۔ ظالم کو قرآن فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اگر کوئی قرآن پڑھے اور قرآن پھر اس کو فائدہ نہ پہنچائے تو اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے، اپنے دل کے حال کو دیکھ، تیرے دل کے اندر کیا موجود ہے، کیا تو صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو صاحب ایمان ہے تو پھر یقیناً قرآن تجھے نفع پہنچائے گا۔ مل کر درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، ایک گائے کے نام پہ یہ سورہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے جب ایک شخص نے قتل کیا اور مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، قوم حضرت موسیٰ کے پاس آئی، اے اللہ کے نبی مقتول بتائے کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، پروردگار یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مقتول بول کے بتائے کہ میرا قاتل کون ہے۔ آواز قدرت آئی، اے میرا نبی انہیں کہے ایک گائے کو ذبح کریں۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا گائے کی صفات کون سی تھیں، ایک گائے کو ذبح کریں، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے بدن پہ ماریں، یہ مقتول بول کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔
انہوں نے گائے لائی، گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، مقتول کے بدن پہ مارا، مقتول زندہ نہ ہوا۔ توجہ فرمانا، مقتول زندہ نہ ہوا۔ قوم پھر حضرت موسیٰ کے پاس، اے موسیٰ، اے اللہ کا نبی، قوم نے آ کے پھر عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم نے گائے کو ذبح بھی کر دیا، گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے بدن پہ بھی مار دیا، لیکن مقتول زندہ نہ ہوا۔ تو میں کہوں گا اے موسیٰ، آپ ہی بتا دیں کہ مقتول کا قاتل کون ہے، آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو عجب نہیں، پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو اے دنیا والو، جو مقتول ہوتا ہے اگر کوئی چیز وسیلہ بن جائے تو وہ بولنے لگتا ہے، لیکن جو وسیلہ ہو وہ خود نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سلامت رہے، جو وسیلہ ہو وہ خود نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر عرض کی، پروردگار، گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو اس کے بدن پہ مارا گیا، مقتول زندہ نہ ہوا، کیا وجہ ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ انہیں کہیں پہلے اس گائے کی قیمت ادا کریں، جب تک قیمت ادا نہیں کریں گے اس وقت تک مقتول زندہ نہیں ہوگا۔ توجہ فرمانا، تو پتہ چلا معجزہ جب تک اس کی قیمت ادا نہ کی جائے اس وقت تک شے فائدہ نہیں دیتی۔ اگر کوئی قرآن پڑھے اور قرآن انہیں فائدہ نہ پہنچائے، جملہ ضائع نہ کیجئے گا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب تک تمہارے دل میں رسول کے قرابت داروں کی مودت نہیں ہوگی، قرآن پڑھتے رہو، قرآن تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ سلامت رہے، مل کر درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ جب تک تمہارے دل میں رسول کے قرابت داروں کی مودت نہیں ہوگی اس وقت تک قرآن پڑھتے رہو، قرآن تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کی دہلیز پہ آنا پڑے گا۔ حضرت سلمان محمدی دہلیز بطول پہ کھڑے ہیں اور دہلیز بطول کا تعارف کراتے تھے دنیا والوں کو۔ حضرت سلمان محمدی دہلیز بطول پہ محو عبادت ہیں، عبادت میں مشغول ہیں۔ دو شخص گزرے پاس سے اور ایک شخص دوسرے سے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے انہو لقرآن کریم، کہ یہ قرآن بہت بڑا عظیم ہے، فی کتاب مکنون، کہ جو ایک کتاب میں چھپا ہوا ہے، مجھے اس آیت کی تفسیر کا پتہ نہیں چلا وہ کون سی کتاب ہے کہ جس کے اندر یہ قرآن چھپا ہوا ہے۔ تو ساتھ والا کہنے لگا گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ مل کر چلتے ہیں سلمان محمدی کے پاس۔ حضرت سلمان محمدی کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، اے سلمان محمدی، تو جو ایمان کے آخری درجے پہ فائز ہے، یہ تو بتا یہ جو قرآن کی آیت ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہ یہ قرآن ایک عظیم قرآن ہے اور جو کتاب میں چھپا ہوا ہے یہ کون سی کتاب ہے جس کے اندر یہ قرآن چھپا ہوا ہے؟ توجہ فرمانا۔ تو حضرت سلمان محمدی نے ایک ٹھکری اٹھائی اور دہلیز بطول کی دائیں طرف پہ لکھا القرآن اور بائیں طرف پہ لکھا الکریم۔ تو دونوں کہنے لگے سلمان محمدی تو ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے، یہ تو بنت رسول اللہ کی دہلیز ہے، یہ کون سا قرآن ہے؟ تو حضرت سلمان نے کہا مجھے یہ بتائیے قرآن کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگے سلمان قرآن کے اندر آیات ہیں۔ سلمان محمدی نے کہا تھوڑی دیر یہاں رکے رہو، ابھی یہ دروازہ کھلے گا، تمہیں دروازے کے اندر چلتی پھرتی آتی نظر نہ آئے، مجھے سلمان محمدی نہ کہنا۔ مل کر درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کی دہلیز پہ آنا پڑے گا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک جملہ مرحومین کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ ملا محدث حسین نوری نے اپنی کتاب دار السلام فی الرؤیۃ والمنام کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے اور یہ 3 جلدوں پہ کتاب ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ملا حسن یزدی کا
کہ جو حرم امیر المومنین میں رہتے تھے ہر وقت عبادت اور مناجات میں مشغول رہتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ واپس اپنے شہر یزد چلے گئے، وہاں پہ ایک قبرستان کے مجاور بنے اور اسی قبرستان میں رہ کر مناجات اور عبادت الہیہ انجام دیتے تھے۔ انہیں لکھا ان کا ایک بچپن کا دوست تھا جو نیک نہیں تھا، متقی نہیں تھا، پرہیزگار نہیں تھا، چوری یہ کرتا تھا، شراب نوشی یہ کرتا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ملا حسن یزدی کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس کی قبر پہ گیا، جا کے فاتحہ پڑھا، دعا کی اور سوچا کہ اس کے تو اعمال اچھے نہ تھے، یہ تو متقی نہ تھا، شراب نوشی کرتا تھا، چوری کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں یہ سوچ کر دعا مانگ کے آ گیا اپنے گھر، بستر پہ سویا۔ رات کو میں نے عالم خواب میں عجیب منظر دیکھا، یہی میرا دوست ہے، جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ توجہ فرمانا، یہی میرا دوست ہے، جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ ملا یزدی کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تیرے تو اعمال اچھے نہ تھے، یہ تو متقی کے لیے مکان ہے، یہ تو متقیوں کے لیے جگہ ہے، تو نیک نہ تھا، تو شراب نوشی کرتا تھا، چوری کرتا تھا، تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو اس نے کہا ملا یزدی تو صحیح کہہ رہا ہے، میرے اوپر فشار قبر تھا، قبر کے عذاب میں میں مبتلا تھا۔ کہتا ہے پچھلی 3 راتوں سے مجھ سے یہ عذاب قبر ہٹا لیا گیا۔ کس طرح ہٹایا گیا؟ کہتا ہے ایک استاد اشرف لوہار ہے، اس کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، اس کی زوجہ کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وہ اس کی قبر جو تھی میری قبر کے ساتھ مجاور نہیں تھی، کافی فاصلے پہ تھی، لیکن جو ہی اس کی زوجہ کو دفن کیا گیا، قبر کی پہلی رات تھی، حسین ابن علی بنی ہاشم کے نوجوانوں کے ساتھ اس کی قبر میں آ گئے۔ کہتے پہلی رات بھی آئے، دوسری رات بھی آئے، جب تیسری رات حسین ابن علی اس کی قبر میں آنے لگے، اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے فرشتوں سے کہا جتنے بھی اس قبرستان میں ہیں میت اور ان پہ عذاب قبر ہو رہا ہے، ان سے عذاب قبر کو ہٹا دو۔ کہتا ہے اتنا کہنا تھا حسین ابن علی کا، فرشتوں نے تمام مردوں سے عذاب قبر کو ہٹا دیا۔ کل رات سے لے کر میرے اوپر فشار قبر نہیں ہے اور مجھے یہ جنت کا مقام ملا ہے۔ کہتا میں نے پوچھا کہ اس کی زوجہ کام کیا کرتی تھی؟ یہ میرا دوست کہنے لگا مجھے نہیں پتا، تو خود معلوم کر۔ ملا یزدی کہتا ہے میں عالم خواب سے بیدار ہوا، میں نے کہا سوچا کہ جاؤں پتہ تو کروں کہ میرا خواب سچا ہے یا میرا خواب جھوٹا ہے۔ کہتا ہے میں پوچھتا ہوا گیا کہ استاد اشرف لوہار یہاں پہ رہتا تھا اس شہر میں، لوگوں نے مجھے بتایا فلاں چوک میں اس کی دکان ہے۔ کہتے جب میں دکان کے پاس پہنچا میں نے دیکھا دکان پہ تالا لگا ہوا تھا اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ 3 دن تک یہ دکان بند رہے گی، اس لیے میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہنے لگا مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ میرا خواب سچا ہو رہا ہے۔ کہتے پھر میں نے اس کے گھر کا پوچھا، مجھے جب پتہ معلوم ہوا میں استاد اشرف کے گھر پہنچا، وہاں پہ لوگ موجود تھے، تعزیت کے لیے آ رہے تھے، فاتحہ خوانی ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے بھی فاتحہ پڑھا، تعزیت کی اور پھر استاد اشرف کو علیحدہ بلایا اور پوچھا کہ بتا تو صحیح کیا تیری زوجہ زائرہ امام حسین تھی؟ توجہ فرمانا، کیا تیری زوجہ زائرہ امام حسین تھی؟ اس وقت استاد اشرف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہنے لگا کہ نہیں، غربت کی وجہ سے نہیں جا سکی، حسرت تو بہت تھی۔ کہا پھر اگر نہیں جا سکی تو کیا تیری زوجہ ذاکرہ امام حسین تھی؟ کہنے لگا کہ نہیں، ذاکرہ بھی نہیں تھی۔ کیا مجلس امام حسین بپا کیا کرتی تھی؟ کہنے لگا کہ نہیں، اتنی توفیق نہیں تھی، اتنی ہستی نہیں تھی کہ مجلس امام حسین بپا کر سکیں۔ اس وقت ملا یزدی کہتے ہیں پھر بتا تو صحیح تیری زوجہ کام کیا کرتی تھی؟ چونکہ عالم دین تھے اور جانتے تھے یہ وہ 3 چیزیں تھیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے پہلی رات قبر میں حسین تشریف لاتے ہیں۔ کہ پھر تیری زوجہ کا کام کیا تھا؟ اس وقت استاد اشرف کہتا ہے اور تو کوئی کام نہیں تھا، اس کا صرف ایک کام تھا کہ جب صبح ہوتی اپنے مکان کی چھت پہ چلی جاتی، کربلا کی طرف رخ کر کے زیارہ عاشورہ کی تلاوت کیا کرتی تھی۔
زیارہ عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ تو عزیزو یہ زیارت عاشورہ کا فائدہ ہے کہ جو بندہ زیارت عاشورہ پڑھے گا، حسین ابن علی کا وعدہ ہے قبر کی پہلی رات ہوگی میں حسین تشریف لاؤں گا۔ یہ زیارت عاشورہ کا فائدہ ہے۔ اور کیا عظمت ہے حسین ابن علی کی زیارت کی۔ شہزادی زینب کا جب عقد ہوا ہے نا حضرت عبداللہ کے ساتھ، تاریخیں یہی بتاتی ہیں کہ شہزادی نے عقد میں ایک شرط رکھی تھی، کہا بابا اگرچہ میرا شوہر عرب کا رئیس ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بابا ایک عقد میں شرط رکھو، میرے شوہر سے کہو جب میں زینب کی مرضی ہوگی میں حسین کی زیارت پہ جایا کروں گی۔ اجرکم اللہ۔ عقد میں شرط رکھی اور ہر روز علی کی بیٹی بھائی کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ جب ولید نے حکم دیا کہ یزید نے خط لکھا ہے بیعت طلب کر رہا ہے، حسین ابن علی نے کہا میں مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جب گھر سے نکلے شہزادی دروازے پہ کھڑی تھی۔ تاریخیں یہی بتاتی ہیں جب حسین ابن علی واپس آئے شہزادی دروازے پہ کھڑی تھی۔ میرے آقا نے پوچھا زینب بہن اتنی دیر ہو گئی دروازے پہ کیوں کھڑی ہو؟ تو علی کی بیٹی نے کہا بھیا جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں جب تک واپس نہیں آتے میں زینب کو قرار نہیں آتا۔ اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرا۔ اتنی محبت تھی میرے آقا کو اپنی بہن سے، اور زینب کو اتنی محبت تھی حسین ابن علی سے۔ بی بی نے پوچھا بھیا کیا خبر ہے؟ کہا میری بہن میں مدینہ چھوڑنے جا رہا ہوں، بھیا کیا مجھے بھی ساتھ لے چلو گے؟ نواب کربلا کا سر جھکا، میری بہن زینب میں بانی شریعت کا بیٹا ہوں، میری مجبوری ہے۔ علی کی بیٹی سمجھ گئی میرے سردار کی اجازت کے بغیر مجھے بھائی ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ علی کی بیٹی اس جگہ پہ آئی جہاں پہ حضرت عبداللہ بستر بیماری پہ سوئے ہوئے تھے۔ علی کی بیٹی آ کے خاک مدینہ پہ بیٹھی، حضرت عبداللہ کی آنکھ کھلی، تڑپ کے اٹھے حضرت عبداللہ، کہا شہزادی خاک پہ کیوں بیٹھ گئی ہے؟ علی کی بیٹی نے کہا میرا سردار تجھے نہیں معلوم میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اگر تو اجازت نہیں دے گا نا زینب نہیں جائے گی۔ یہ زینب کے بس کی بات ہے، لیکن آئے میرا سردار اگلی بات زینب کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ کہا کون سی بات؟ کہا ادھر حسین کا قافلہ روانہ ہوگا ادھر زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرا۔ اتنی محبت تھی حسین کو اپنی بہن کے ساتھ، اور اتنی محبت تھی زینب کبریٰ کو اپنے بھائی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا علی کی بیٹی اپنے حجرے میں آرام کر رہی تھی، حسین ابن علی آئے، روشن دان سے سورج کی کرنیں علی کی بیٹی کے اوپر پڑ رہی تھی۔ میرے آقا نے آ کے دیکھا حسین ابن علی نے کیا کام کیا، شریفو اپنے دوش سے عبا کو اتارا، یوں سایہ کر کے کھڑے ہو گئے حسین ابن علی، اور جتنی دیر شہزادی آرام کرتی رہی حسین کھڑے ہو کر سایہ بنا کے کھڑے رہے۔ جب علی کی بیٹی کی آنکھ کھلی تڑپ کے اٹھی زینب کبریٰ، کہا بھیا آپ کھڑے کھڑے تھک گئے ہوں گے، حسین شریف ادھار اتارتے ہیں، زینب دعا مانگتی ہے، آپ آمین کہیے اور میں دعا مانگتی ہوں اللہ وہ وقت لے آئے تو دھوپ پہ ہو تیری بہن سایہ کر کے تجھ کے اوپر کھڑی رہے۔ اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرا۔ میرے آقا نے کہا میری بہن زینب نہ مانگ دعا، اللہ نہ کرے، اللہ کرے ہو سکتا ہے وہ وقت ایسا ہو تیرے سر پہ چادر نہ ہو، تو کس طرح سایہ بنائے گی؟ علی کی بیٹی نے کہا بھیا نہ گھبرا، اگر چادر نہ ہوئی تیری بہن ہاتھوں کے ساتھ سایہ بنا کے کھڑی ہو جائے گی۔ میرے آقا نے کہا زینب اگر وہ وقت ایسا ہوا وہ تیرے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہوں پھر کیا کرے گی؟ علی کی بیٹی نے کہا بھیا نہ گھبرا، میں سر کے بال کھول کے اور جب تک تو دھوپ پہ سویا رہے گا زینب سایہ کر کے کھڑی رہے گی۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ بس عزیزو آخری جملے میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔
شریفوں کیا وہ وقت آیا؟ ہاں ہاں ضرور آیا۔ 11 محرم کا دن تھا جب ظالموں نے علی کی بیٹیوں کو بے پلانے اونٹوں پہ سوار کیا۔ مقتل سے یہ قافلہ گزرنے لگا، علی کی بیٹی کی نظر پڑی اور جہاں پہ پاکیزہ تسبیح کے پاکیزہ دانے بکھرے ہوئے تھے اور بھیا کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، معاملوں کے رکنے کا انتظار نہیں کیا۔ مقتل کی کتابیں یہی بتاتی ہیں چلتے ہوئے اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا ہے زینب کبریٰ نے۔ علماء لکھتے ہیں اتنی مشکل سے اتری تھی علی کی بیٹی، اتنی مشکل بھیا عباس بھی نہیں اترے تھے، اتنا مشکل علی اکبر بھی نہیں اترے تھے۔ وہ مرد تھے اترتے رہے گھوڑوں کی زینوں سے، یہ خاتون تھی اتری ہے اونٹ کی پشت سے۔ اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرا۔ اور جب آئی ہے نا میری آقا زادی اس جگہ پہ جہاں کے بھائی کے لاشے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، بھائی کے لاشے کو بھول گئی، ایک عجیب منظر دیکھا ہے میری آقا زادی نے۔ سید الساجدین کے چہرے پہ نظر پڑی، سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی۔ علی کی بیٹی نے کہا یا سمال الباکین یا بقیت الماضین تجود بنفسک، اے ہمارے گزشتگان کی نشانی، اے ہمیں لے جانے والوں کا سہارا، سجاد تو بھی جان دے رہا ہے، او میرا لال کون ہے تیری پھپھیوں اور بہنوں کا آسرا و سہارا؟ اجرکم اللہ۔ سید الساجدین نے کہا پھپھی اماں میں جان نہ دوں تو کیا کروں، دیکھ نہیں رہی او ظالموں نے میرے بابا کی پشت کی ہڈیوں کو او سینے کی ہڈیوں کے ساتھ ملا دیا ہے، سینے کی ہڈیوں کو پشت کی ہڈیوں کے ساتھ ملا دیا۔